ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مسٹر کلین ہیں جن پہ بہت الزامات لگے ہیں سیکریٹ فنڈ کے حوالے سے اور ہم بات بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. قاہرہ صاحب, یہ جو وزارت اطلاعات کے 5 ارب روپے ہیں, آپ اس کو ڈینائی کریں کہ کوئی 5 ارب روپے نہیں ہے, صرف 1 کروڑ 26 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں. ان 1 کروڑ 26 لاکھ روپے کا ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل آپ قومی اسمبلی کے اندر حساب کتاب دیں یا دے سکتے ہیں اس وقت عوام کو کہ کون کون کس کس کو کتنے کتنے پیسے بٹے. یہ ہمارے لیے بھی کر دے کیونکہ ہم پہ بھی الزام لگتے ہیں, یہ جرنلسٹوں کے اوپر جس کا دل چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے. آزما, میں سب سے آسان الزام لگنا مجھ پہ ہے. آپ پہ الزام لگانے والے آپ کے اپنے ساتھی کچھ اٹھے ہیں اور یہ لڑائی کوئی اور ہے. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, لڑائی کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. اور اس کا ذرا غور کریں یہ الزام کیسے چلتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن چودھری نثار علی خان صاحب ایک الزام لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے, وہ پریزیڈنٹ صاحب کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 4 ارب سے زائد پیسے جو ہیں وہ میڈیا میں تقسیم کر کے میڈیا کو خرید لیا ہے. وہ تو آڈیٹیبل ہے نا, اس کا تو حساب کتاب ہو سکتا ہے, وہ تو اوپن ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ میڈیا کو خریدا ہے انہوں نے, اس کا حصہ سر. اوکے ہوئی اس پٹیشن ہم نے تو یہ اپنے اوپر جو ملک ریاض کے الزامات لگے تھے, ہم تو اس کی تفصیلات چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کریں. وہ عدالت کے اندر جو جا کے عدالت کے اندر بات کی گئی اور عدالت کو بھی مس گائیڈ کیا گیا, عدالت کے اندر فیکٹس صحیح نہیں رکھے گئے اور وہاں سے اسٹے آ گیا. اب مجھے اعتراض تکلیف اس بات کی ہے کہ اوکے عدالت سے اسٹے آیا, بسم اللہ, عدالت نے مجھے طلب کیا, میں بالکل بادب پیش ہو جاؤں گا, جا کے میری وزارت جا کے بتائے گی کہ ہمارے پاس فنڈ کیا ہے, ہم کس طرح تقسیم کرتے ہیں. لیکن ملک کے اندر ایک اشتعال تو ہے کہ بھئی کچھ تو ہے جس پہ میڈیا بھی باتیں کر رہا ہے, عدالت نے بھی اس پہ اسٹے دے دیا ہے. میں کہتا ہوں میں تو ملک سے باہر تھا لیکن میرا فون اویلیبل تھا, میں ہر بندے کو اویلیبل تھا, آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے. اب میں بتا رہا ہوں یہ ہے فگر. اور اگر باقیوں پہ ہمت, مجھ پہ الزام لگانے والوں میں ہمت ہے کہ انہیں چاہیے, اخلاقی طور پہ پابند ہے کہ وہ فگرز دیں. یہ وہ 5 ارب 58 کروڑ یعنی 5 ارب 57 کروڑ 90 لاکھ روپے کی فگر ہے. ٹھیک, یہ اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے. منسٹری, مین منسٹری ہے, اس میں انکلوڈنگ ای پی ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے, ہیڈ کوارٹرز ہے, اے بی سی ہے, سائبر ونگ ہے, پاکستان نیشنل سینٹر ہے, امپلیمنٹیشن ٹریبیونل فار نیوز پیپر امپلائیز ہے. اس کے 401 ارب ہے, 401 ملین ہے. ٹھیک, ڈائریکٹریٹ آف فلم پبلیکیشنز کے 140 ملین ہے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا پی آئی ڈی, اس کے 342 ملین ہے. 342. اس پہ رک جائے پی آئی ڈی پہ. آپ نے کہا کہ جو غریب مزدور آپ کا صحافی ہے, پہلے ایک منٹ ٹھہرے ذرا سر, جس کو آپ آتا ہوں نا, اس پہ آ جاتا ہوں, اس کو آپ مدد کرتے ہیں, اس کو بھی مدد کر دیا کریں سیکریٹ فنڈ. میں بتاتا ہوں. اس کے بعد انفارمیشن سروس جو ہماری ابراڈ ہے, جو ہمارے مختلف ایمبیسیز میں لوگ کام کرتے ہیں, 513 ملین ان کا ہے. ریڈیو پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے جو شروع سے وہ ارننگ ادارہ نہیں ہے. اس کی ارننگ سال میں 8 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ اتنی ہوگی, جبکہ اس کا ایکسپینڈیچر 3 ارب 40 کروڑ روپے اس سال کا ہے. تنخواہیں ہیں ان کے, اور اس میں بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر نہیں ہے. اس کا اتنا بڑا لوگ اپنے آپ کے ریٹائرڈ ملازم ہیں جن کو پینشن دینی ہے, جو حاضر ملازم ہیں ان کو تنخواہیں دینی ہے. 3 ارب 40 کروڑ روپیہ صرف ریڈیو پاکستان کا بجٹ ہے جو اس 5 ارب میں سے شامل ہے. اور اس 5 میں سے یہ نکال لیکن اس کا آڈٹ ہو سکتا ہے سر نا, ہے ہی آڈیٹیبل. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم تو سیکریٹ فنڈ کی بات کر رہے ہیں سر. وہ کدھر جاتا ہے, کون لیتا ہے, کس صحافی کو خریدا گیا ہے, کیا پری پول ریگنگ نہیں ہو رہی, کیا آپ اپنے من پسند چینلز کو اشتہار نہیں دے رہے سر, اپنا بزنس نہیں دے رہے. آپ اپنے سوال کو کنفیوز نہ کریں. نہیں, یہ چودھری نثار کا سوال ہے, میرا نہیں ہے. آپ اپنے سوال کو کنفیوز سر, میرا سوال نہیں ہے, یہ چودھری نثار کا سوال پوچھنا ہے, اشتہار پوچھنا ہے, دونوں الگ چیزیں. دو سیپریٹ کر کے پوچھیں نا, آپ نے جواب کنفیوز کر کے نہ پوچھیں. سیکریٹ فنڈ, چلیں سیکریٹ فنڈ کا بتائیے پہلے. جی, یہ اماؤنٹ ہے ساری, اور اس میں یہ ایک فنڈ ہے سیکریٹ سروس ایکسپینڈیچر, ٹھیک, جس میں سے 12 ملین ہے, یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ. بک جائیں گے 1 کروڑ 20 لاکھ میں آپ؟ نہیں لگاؤں قیمت آپ کی. سیکریٹ رکھیں اس کو. آپ کی پارٹی نے 2002 میں نیئر بخاری صاحب نے نیب کو یہ کہا کہ اس کو سیکریٹ فنڈ کو ختم کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں سمپل یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سیکریٹ نہیں ہے, اور جو آپ کے یہ بجٹ ڈاکومنٹ میں پبلشڈ ہے, اس بجٹ ڈاکومنٹ, یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ سیکریٹ ہی نہیں ہے. ہے ہی نہیں سیکریٹ, میں یہی تو بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ بجٹ ڈاکومنٹ میں پرنٹڈ ہے, اپرووڈ ہے. حکومت پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے نمائندوں نے اس کو اپروو کیا. باقی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کی ڈیٹیل لے سکتی ہے, ہر چیز. یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے کہ کس طریقے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے. جو ہمارا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ فائل کرتا ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے, کوئی جرنلسٹ بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک, کل کوئی کیمرہ مین بیمار ہو جاتا ہے, آپ تو اپنا علاج کرا لیں گے. ان کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے,
اور وہ افورڈ نہیں کرتے، اور آپ کا کوئی آپ کی ایسوسیشن مجھے کہتی ہے کہ واقعی یہ بندہ ڈیزرونگ ہے، اس کی امداد کرو، میں اس کا نام بتاؤں گا؟ مجھے جو مرضی پوچھ لے، میں تو اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا. میں اگر کسی بندے کی اس کی نام میں مجروح کروں، ساری قوم کے سامنے بتاؤں. تو سر بتا دینا آپ نے کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنے آپ نے اخباروں کو اس میں جو بھی ہے 1 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے، کتنے اشتہار دیے؟ اس میں اشتہار ہوتے ہی نہیں ہے کیا پھر یہ جو الزام بار بار لگتا ہے جو ہم سنتے رہے ہیں جب سے جرنلزم کے اندر آئے میں کہتا ہوں یہ شک، یہ بات چھوڑے نا، یہ میں نے آپ کے سامنے فگر رکھے ہیں، ان فگر کو چیلنج کریں، ان لوگوں کو کہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ لے کے آئے میدان میں، لیڈر آف دا اپوزیشن لے کے آئے. آپ جائیں گے نا کورٹ کے اندر بتائیں گے نا سر کہ یہ غلط الزامات ہیں. میں تو عدالت سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں پرسوں سے کہ عدالت کو چاہیے، جن لوگوں نے عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے، عدالت کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے، عدالت کے ذمہ ہے اب کہ عدالت ان کے خلاف ایکشن لے ان کے خلاف. یہ تو آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، کورٹ کے اندر جائیں، ان کو کہیں، مجھے کورٹ نے بلایا، میں جاؤں گا کل قومی اسمبلی کے اندر پبلک چند صاحب کو کہیں کہ وہ بلائیں آپ کو، اب دیں ان کو تفصیلات کہ یہ غلط ہے، میرے خلاف غلط بات ہوئی ہے. بھائی آپ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، آپ کی سر آنکھوں کے اوپر آپ یہ میں پارلیمان میں آج بھی یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آج چونکہ وہ سی ڈی اے کے اوپر ایک ان کا چل رہا تھا لیجسلیشن اپنے ایڈجرنمنٹ موشن، تو میں نے اس میں زیادہ اپنے باقی دوستوں نے ٹائم لے لیا. میں اس پہ بات کروں گا، جو میں میڈیا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ بجٹڈ ہے، بجٹ اپرووڈ ہے، اور اس میں کچھ چیز سیکرٹ نہیں ہے. سو اس کا نام کیوں سیکرٹ فنڈ ہے؟ پھر تو یہ سیکرٹ فنڈ نہیں نام ہونا چاہیے، ایکسپینڈیچر ہے صرف یہ. اچھا، یہ سروس ایکسپینڈیچر کو انہوں نے سیکرٹ فنڈ کے نام کے نام دیا ہوا ہے. باقی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا استعمال بھی کبھی غلط نہیں ہوا. قائد صاحب آپ نہیں، آپ سے پہلے کی وزارتوں سے بھی یہ سوال ہے. آسما مجھے ایک بات بتاؤ جی، 5 ارب 58 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں کیا تماشا میں کر سکتا ہوں؟ اور اس میں سے میں نے پاکستان کے جو میرے پریس کلب ہے ان کو پیسے بھی دینے ہیں، کسی کو 2 لاکھ دوں گا، کسی کو 4 لاکھ دوں گا. یہ اماؤنٹ کتنی بڑی ہے ناظرین؟ یہ اب ایک منٹ ذرا رکیے، نہیں ایک وقفے میں نہیں جانا بھی، مجھے اس سوال کے اوپر باتیں کرنی ہے بہت ساری. اب وقفہ اس کے بعد کیجئے. نہیں مگر صاحب یہ کیسے ہماری نوکری، ہماری روزگار بھی پھر میں نے بھی 12 منٹ کمرشل سے لگا ہوتا ہے. پھر میں نے 12 منٹ دیکھنے، پھر آپ 20 منٹ اشتہار نہیں سر، پھر ہم پہ الزام بھی تو لگ جاتا ہے نا سر، الزام بھی تو ہم پہ لگ جاتا ہے. پھر میں 15-12 منٹ سے آگے اشتہار نہیں جانے دوں گا. آپ میرا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، میں آپ کی کر لوں گا. پھر یہ چھوڑیں. نہیں مگر قائد صاحب یہ کیسے آپ وہ جو لسٹ، اچھا اس پہ آئیے، آپ لسٹ پہ. اچھا میری بات میں ریکویسٹ کرتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد. ٹھیک، دیکھیے مجھے صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، میں ذرا لائٹر سائڈ بات کر رہا تھا. یہ بات نہیں ہے، ہمیں آپس میں کوآپریٹ کر. یہ ایک دلچسپ بات ہے. ایک الزام یہ آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا تھا، یا جو انتظار صاحب نے بھی کیا، کہ جی اشتہار دیے جاتے ہیں. آسما یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، اس بات کو سرٹیفائی کیجئے. آپ اپنے اینکر سے پوچھ لیجئے، اپنے چینل سے پوچھ لیجئے، باقی چینل سے پوچھ لیجئے. مرکزی حکومت میں یہ میں تمام میڈیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اے پی این ایس کو کہہ رہا ہوں، سی پی این ای کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو ریبٹ کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اشتہاروں کا عمل جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہے. یہ میری وزارت کے پاس ہے ہی نہیں. کس کے پاس ہے؟ یہ تمام ڈپارٹمنٹ خود ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ 5 ارب کا جو اتنا بڑا آپ کا بجٹ ہے سر. 5 ارب روپیہ میں سے بتا رہا ہوں، 3.5 ارب روپیہ تو صرف ریڈیو کا ہے. 50 کروڑ روپے جو آپ کے فورن سروس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کا ہے. 4 ارب تو یہ نکل جاتا ہے. اور باقی آپ کے سارے ادارے بیٹھے، ان کی تنخواہیں ہیں، سیلریز ہیں، ان کے پینشنز ہیں، یہ سارے وہ اماؤنٹس ہیں. اور اگر آپ اس میں سے تقریباً 20 کروڑ روپے ہم دیتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو، کیونکہ ٹیلی ویژن خود ارننگ ادارہ ہے. ٹیلی ویژن کو ہم 20 کروڑ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ملک کے حصوں میں ہم نے وہ بوسٹر لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نشریات جانی چاہیے اور وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے، تو وہاں پہ گورنمنٹ فنڈ کر دیتی ہے، پی ٹی وی کے ذمہ نہیں جاتا. وہ 20 کروڑ. آپ نے 50% والے ویورشپ کے جو چینل ہے اس کو کتنا اشتہار ہے یہ مجھے بتائیں، یا آپ نے باقی جو چینلز ہیں؟ پہلے اشتہار دینے کا طریقہ کار سمجھ لیں وہ ہے کیا. الزام تو لگ رہے ہیں نا، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہے کیا. میرے پاس، میری وزارت کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی سینٹرل ایسا ادارہ نہیں ہے جو بیٹھ کے فیصلہ کرے اشتہار کس کے پاس جائے گا. آپ ایک وزارت کی وزیر ہیں یا آپ سیکریٹری ہیں، آپ کی وزارت نے کوئی اشتہار دینا ہے ٹی وی کو، آپ کا اپنا ذمہ ہے. صرف پرنٹڈ جو اشتہار ہے پرنٹ میڈیا کو، وہ پی آئی ڈی کے ذریعے آتا ہے. اور ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ابھی ایک ادارہ بنانا شروع کیا ہے، ابھی اس کی کنٹرول نہیں ہے. اور یہ بات پنجاب کے اندر، صوبوں کے اندر، یہ مجھے ایک بات بڑے غور سے سنیں، مرکزی گورنمنٹ کا اتنا بڑا بجٹ ہے. مجھے بار بار اشتہاروں کے لیے کہا جا رہا ہے. اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی بات. سوال یہ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے،
میرے سے آدھا بجٹ ہے اور میرے سے ڈبل اشتہار ہے. کیا کبھی کسی نے سوال کیا؟ وہاں سینٹرلائزڈ ہے. ایک آپ سوال یہ پوچھیں نا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ان کو کہیں بلائے آپ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صوبے کا حساب نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتی, مگر کہہ تو سکتی ہے, ان کی بھی تو اکاؤنٹ کمیٹی ہے نا سر. میں تو بلایا تو جا سکتا ہے. نہیں نو یو کی ناٹ کال دی پروونشل کمیٹی. ان کی اکاؤنٹ کمیٹیاں تو کر سکتی ہیں نا, اس میں آپ کے ممبرز ہیں نا. وہاں پہ بڑی اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. چھوڑے اس کو, وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو سوال جو ہے اس کا بھی جواب ہم دینے کے پابند ہے 9 مہینوں میں, ان کا تو حساب ہی اور ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک مرضی, ایک شخص کی, ایک ادارے کی مرضی ہے جس کو اشتہار دیتا ہے جس کو نہیں. آپ نے سوال کیا کہ جی 50% والے کو کم اشتہار ہے, 14% والے کو زیادہ اشتہار ہے. یہ مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 14% اور 50% کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ نہیں ظاہر ہے کہ یہ مانیٹر کیا جاتا ہے, یہ سب کمرشلزم ہے, یہ مارکیٹ ہے. میں بتانے لگا, میں بتاتا ہوں. ہاں بالکل, اس میں یہ منوربل ہے, مینیجبل ہے. پاکستان میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منوربل ہے, وزیر اطلاعات یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ جو ریٹنگ کا سسٹم ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. فالٹی ہے. کیسے ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے اس پہ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ کیا نہیں ظاہر ہے کہ میٹرز لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہے. کہاں لگے ہوئے؟ نہیں مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں شاید پاکستان بھر میں. آپ اس کو چیلنج آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو چیلنج کریں. اس لیے کہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں فلا ہے. اس کی 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 600 میٹر پورے ملک کی ویورشپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلائنٹ کا حق ہے, میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کو اشتہار, کون سا سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کو میں نے اپنا جو ہے بات سنانی ہے. سر یہ جسٹس تو نہ ہوا نا, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مینیپولیشن پھر آپ کے ہاتھ سے بھی تو نوٹ ایٹ آل. میں بیٹھا کس کام کے لیے ہوں؟ پھر تو آپ کو سیاسی گورنمنٹ ختم کر دینی چاہیے, اور چاہیے آپ کو بابو بیٹھا ہوا کمپیوٹرائزڈ سسٹم بیٹھا ہو اور وہ کرے اور وہ سارا منوور اور مینج ہو جائے. یہ 50% کے بارے میں فیصلہ کرنے والا میں نے اسے اے پی این ایس کو کہا تھا, اے پی این ایس کی میٹنگ میں میں نے کہا تھا یہ چاہیے کیک پڑا ہوا ہے میرے پاس ٹوٹل وسائل کا, اس کو تقسیم کر دیں, آپ خود بیٹھ کے فیصلہ کریں کون سے اخبار کو کتنے اشتہار دوں, میں دینے کو تیار ہوں. چودھری نثار نے الزام لگایا ہے اینکرز کے حوالے سے بھی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو, اس کے بعد پھر میں کر لوں کیونکہ اس کے بعد ٹائم کم رہ جائے گا. کہ اینکرز کو بھی خریدا گیا ہے. ہم پہ تو جس کا دل چاہتا ہے الزام اس ملک کے اوپر لگ جاتا ہے, اور آپ نہیں چودھری نثار سے بھی ہم پوچھیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ بتائیں, ثبوتوں کے ساتھ بتائیں, اور آپ سے بھی اسی لیے پوچھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کن اینکرز کے بارے میں چودھری نثار علی خان نے بات کی ہے, حکومت کے پاس کیا تفصیلات ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.